کے امت کے علماء کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہو، اسی نبی کی امت کے خطبہ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہو، اسی نبی کی امت کی بیٹیوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی صفت ستاری سے خیرات ملی ہو۔ بات لمبی ہوگی اس لیے میں بہت جلدی شارٹ میں بیان کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ۔ فرماتے ہیں ایک تو ستاری کا مظہر ہو، دوسرا صفت غفاری کا، معاف کرنے والا ہو، بخش دینے والا ہو۔ بے شک بے شک معاف کرنے کی عادت تم بھی ڈالو، اگر قادری ہو تو معاف کرنے کی عادت ڈالو، بے شک معافی دے دیا کرو لوگوں۔ یہ کیا کہ گرہ باندھ کر رکھے ہو، 50 سال گزر گئے میں نہیں معاف کرتا، بولو لوگ کہتے نہیں کہتے، میں نہیں معاف کرتا، ساری بات بھول جاؤں گا لیکن یہ نہیں بھولوں گا۔ میں کہتا ہوں اچھا، اگر تیرے رب نے بھی میدان محشر میں کہہ دیا کہ چل سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن ایک گناہ ہے تیرا وہ نہیں معاف کروں گا، تو مجھے بتا پھر کس کے پاس دوڑے گا، کس کے پاس جاؤ گے؟ اس لیے لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں معاف کریں گے تو عزت کم ہو جائے گی، جتنا معاف کرو گے عزت اتنی زیادہ ہوگی، کیونکہ معاف کرنے والے کی عزت اللہ بڑھاتا ہے، اس لیے معاف کر دیا کرو۔ تو ولی کے اندر کیا دو چیزیں ہو گئی، یاد رکھنا، یاد کرو گے یا نہیں یاد کرو گے؟ ایک تو صفت غفاری کا مظہر ہو، دوسرا صفت ستاری کا، دو صفت اللہ کی صفت کی خیرات اسے ملی ہو۔ پھر فرماتے ہیں دو صفت حضور والی ہو، یعنی کہ شفیق بھی ہو اور رفیق بھی ہو۔ شفیق اور رفیق کا مطلب کیا؟ شفقت کرنے والا۔ ایسا نہیں کہ پیر صاحب بیٹھے ہیں تو صاحب جو ہے وہ آپ کوئی سوال ہی نہ کر سکیں، آپ کچھ بات ہی نہ کر سکیں، بلکہ پیر تو شفیق ہوتا ہے، اللہ کا ولی تو شفیق ہوتا ہے۔ آج کل لوگوں نے اپنے غصے کو جو ہے وہ جلال کا نام دے دیا اور نام دے کر کے لوگوں پر جو ہے وہ برسنے لگے۔ نہیں، اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ شفیق ہوتا ہے، جب اس سے کوئی بات کی جائے تو وہ بڑے تحمل سے اس کا جواب دیتا ہے، شفقت کرتا ہے، چھوٹوں پر نرم دل ہوتا ہے، یعنی ان کی بات سنتا بھی ہے، ان کو جواب بھی دیتا ہے۔ تو ایک شفیق ہو، دوسرا یہ کہ رفیق ہو، یعنی کہ دوستانہ رویہ بھی اپنے ساتھ۔ ابھی میں نے جس صحابیہ کا نام لیا حضرت بریرہ، اب یہ صحابیہ ہیں، ان کی شادی حضرت مغیث سے ہوئی تھی اور یہ سیاہ فام صحابی تھے، حبشہ کے رہنے والے، سیاہ تھے، سیاہ فام تھے۔ حضرت بریرہ پہلے کنیز تھی، جب آزاد ہوئی تو انہوں نے اپنے شوہر سے علیحدگی کا جو ہے وہ ارادہ کیا۔ اب حضرت مغیث ان سے بہت محبت کرتے تھے تو بازاروں میں پیچھے پیچھے گھومتے تھے، آنسو بہتا تھا۔ تو حضور نے حضرت بریرہ سے کہا کہ اے بریرہ تم مغیث سے کیوں علیحدگی چاہتی ہو، علیحدہ نہ ہو؟ تو حضرت بریرہ نے حضور سے کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا حکم ہے یا پھر آپ یوں ہی مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں بریرہ، میرا حکم نہیں ہے، کیونکہ اگر حکم ہوتا تو پھر انہیں ماننا پڑتا۔ کہا حکم نہیں ہے، میں تو تجھے مشورہ دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اب مجھے بتاؤ کہ کتنے پیر ایسے ہیں کہ جو کوئی مشورہ دے اور تم اس کو قبول نہ کرو اور وہ تم پر ناراض نہ ہو؟ یعنی کوئی پیر مشورہ دے دے اور تم کہو کہ حضرت اگر آپ مشورہ دے رہے ہیں میں اس کو قبول نہیں کرتا، تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو شفیق بھی ہو رفیق بھی ہو، یعنی شفقت بھی کرے اور رفاقت بھی کرے۔ حضور نے مشورہ دیا، حضرت بریرہ کہتی یا رسول اگر آپ کا حکم نہیں ہے تو میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ حضور نے کہا میں اس کو استحباب کے باب میں بیان کر رہا ہوں کہ میں نے تو یوں ہی کہہ دیا، اگر تو چاہے تو میری بات مان لے۔ حضرت بریرہ کہتی نہیں یا رسول اللہ میں ان سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ بہرحال وہ علیحدگی ہو گئی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کتنے رفیق تھے کہ مشورہ دیتے اور اگر کوئی نہ مانتا تو ناراض نہیں ہوتے، ناراض نہیں ہوتے، بلکہ جو ہے وہ حضور جو ہے اس کو درگزر فرما دیتے۔ لیکن حکم کی بات الگ ہے۔ خیر تو شفیق بھی ہو رفیق بھی ہو۔ اور کہتے ہیں دو صفت حضرت صدیق اکبر کی ہو، کیا کیا کہ وہ صادق بھی ہو مصدق بھی ہو، یعنی کہ تصدیق سچائی کو قبول کرنے والا بھی ہو اور سچ بیان کرنے والا بھی ہو، سچ بات کہتا بھی ہو اور سچ کی تصدیق بھی کرتا ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ گردن جھکائیں گے، خاموش رہیں گے لیکن ایک لفظ نہیں بولیں گے۔ ان کے اس وقت وہ حدیث پڑھتے ہیں کہ جو ہے وہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ من سمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ حدیث پڑھتے ہیں الصمت ارفع العبادہ، جو ہے خاموشی جو ہے وہ عظیم عبادت ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، جب حق پیش کیا جائے تو خاموش رہنا عبادت نہیں ہے، جب حق کی تصدیق مانگی جائے تو خاموش رہنا عبادت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. جب بات حق اور ناحق کی آئے تو بات کھل کر کرنا چاہیے. اللہ کا ولی کبھی حق کو چھپاتا نہیں ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بات حق کی جائے اور وہ اس کی تصدیق نہ کرے. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو حق ہوتا ہے اس کو بوانگ دہل کہتا ہے, بوانگ دہل کہتا ہے, وہ اس کو چھپاتا نہیں ہے. آج کتنے پیر صاحب ایسے ہیں کہ صاحب مرید کی رشتہ داری غیر مقلدوں کے ہاں ہو جائے تو پیر صاحب خاموش ہو جائیں گے. کوئی جو ہے وہ مسئلہ ایسا پیدا ہو جائے تو پیر صاحب قادری ہو تو پھر حق کو بوانگ دہل بیان کیا کرو. دیکھو یہ بات میں بہت خاص تم سے کہہ رہا ہوں, اگر قادری ہو تو حق سننے کی عادت ڈالو اور حق بولنے کی عادت ڈالو. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑا کڑوا کڑوا بولتے ہیں اور کہتے ہیں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے میں تو حق بولتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے. یعنی کس نے بتا دیا کہ حق کڑوا ہوتا ہے؟ کس نے یہ فارمولا دیا کہ حق کڑوا ہوتا ہے؟ تو بڑی جلی جلی کھڑی کھڑی بات کریں گے اور کہیں گے میں تو حق بولتا ہوں, اچھا لگے چاہے برا لگے. میں کہتا ہوں حق